ایسی جگہ ہے، یہ نعمت عظمی ہے. میں نے صرف نعمت استعمال نہیں کیا، نعمتیں بہت ہیں. مثلا روٹی نعمت کا نام ہے، کپڑے نعمت کا نام ہے، لیکن فرش اعلیٰ صرف نعمت نہیں ہے، نعمت عظمی. عظمی اس کو کہتے ہیں سمندر کی گہرائی. میں نے کیا تھا کہ جتنا ہوتا ہے سمندر کے تہوں میں نکلتا چلا جاتا ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے، خالی ہاتھ لے جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ سمندر کے تہوں کے اندر جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. ہے تو ضرور کبھی موتی لے کر آتا ہے، کبھی ہیرے لے کر آتا ہے، لیکن آئے لے کے آئے ضرور. بس اسی طرح اگر فرش اعلیٰ پہ جانا، اس کے تہوں میں ذرا جانا، اتنی دیر تک بیٹھنا، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا تمہیں. صلوات پڑھے محمد والا. فرش اعلیٰ پہ بہت لوگ خواہش کرتے ہیں، اپنے اظہار خیرات کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ نصیب نہیں ہوتی کسی قوم میں. اور تجارہ ایسی جگہ کہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے جہاں ایک قوم میں دیکھا لوگ اٹھاتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں. ہم اس قوم جیسا وہ مسلمان بننا چاہتے ہیں. اگر کسی مسلمان کے علاوہ کوئی قوم مسلمان بننا چاہے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کہاں سے کلمہ پڑھائیں گے؟ کلمہ کہاں پڑھائیے گا؟ دو صورتیں ہیں، یا تو اسے قرآن دیجیے گا، تو قرآن دے نہیں سکتے، قرآن تو دے نہیں سکتے. سنی تو قرآن مقدس کتاب ہے، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا الا یہ کہ پاک ہو، الا یہ کہ پاک ہو. وہ خود ہی نجیس ہے، ہم اس قرآن کو نہیں چھوڑنے دیں گے. ہم نے کہا پھر مسجد میں لے جائیں گے، کہا مسجد میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ نجیس ہے. ہمارے مسجد میں، ان مسلمانوں کے مسجد میں کوئی نجیس چیز نہیں آ سکتی، کوئی نجیس انسان نہیں آ سکتا. تو پھر کہاں ہم مسلمان بنائیں گے؟ کمرے میں بنائیں گے. اگر کمرے میں بنائیں گے تو یہ مسلمان صرف کمرے تک محدود رہے گا، صرف کمرے تک محدود رہ جائے گا، کوئی دیکھ نہیں پائے گا، کوئی سمجھ نہیں پائے گا یہ مسلمان ہوا کہ نہیں، یہ مسلمان ہوا کہ نہیں. میں نے کہا ایک جگہ ہے جہاں ہر انسان، ہر قوم کے لوگ آتے ہیں اور وہیں پہ مسلمان بنانا ہے. کہا وہ جگہ کون ہے؟ کہا وہ فرش اعلیٰ ہے، وہ فرش اعلیٰ ہے. فرش اعلیٰ پہ لے آنا جو دنیا کی ہر قوم ملے گی. صلوات پڑھے محمد والا. ایسی جگہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم ملتی ہے یہاں پہ، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری قوم کسی در پہ گئی ہو، ہماری قوم کسی در پہ گئی ہو. یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جو قوم کسی کے در پہ نہ جائے اس سے بڑا کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی. صلوات پڑھے محمد والا. ہم اسے مسلمان بنائیں گے. کہاں بنائیں گے؟ صرف فرش اعلیٰ پہ. فرش اعلیٰ ایسی جگہ ہے، میں پھر تو بتا رہا ہوں کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. آپ اگر کوئی حج پر گیا، پہلے نماز شروع کرتے ہیں. دیکھیے جو انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والی کو جو ہے ثواب ملے گا. اگر میں کہوں کہ میں آپ کو آمادہ کر کے بھیجوں کہ جائیے نماز پڑھیے تو مجھے تھوڑا کچھ ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کے برابر ثواب نہیں ملے گا. کوئی انسان حج پہ جا رہا تھا
اسے بھیج دیا میں نے، وہ حرکت چلایا. ایک انسان نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے 1 مہینے کے بعد وہ عید کی نمازیں پڑھی. اس کے ایک انسان نے زکات ادا کی، خبز کو نکالا، امر معروف کی سارے. میں نے دیکھا قیامت کے روز جب مشر برپا ہے، سارے لوگ سورج پور کے کھڑے ہوئے تھے. میں بھی کھڑا ہوا تھا. دیکھا کہ پروردگار سب کو جزا دے رہا ہے، ثواب دے رہا ہے. کوئی حج پہ گیا تھا، کہا بھیا تم حج کا ثواب لے کر جاؤ. میں پڑھا، میں نے کہا پروردگار میں اسے بھیجنے گیا تھا، میں ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا، مجھے بھی کچھ ثواب دے دے. کر لو ثواب دے. تو نے کہا پروردگار تیرے عدالت کے خلاف ہے، تو سب کو برابر دیتا ہے. کہا اس نے حج کیا ہے، تم چھوڑنے گئے تھے، میں نے اسے زیادہ دیا، تم نے کیا نہیں، تمہیں کم دیا. میں نے پھر دیکھا کہ روزہ رکھنے والے کو جزا دیا جا رہا تھا. میں نے کہا پروردگار سحری کا انتظام میں نے کیا تھا، سحری کا انتظام میں نے کیا تھا، تو اتنا ثواب دے دے جتنا اس نے روزہ رکھا. کرے کہ صرف تم نے سحری کا انتظام کیا تھا، روزہ کہاں رکھا؟ ہم روزے رکھنے والے کو جزا دے رہے ہیں، سحری کا انتظام کرنے والے کو جزا نہیں دے رہے ہیں. میں نے کہا کہ خود سے نکالا. پروردگار ہم نے مدد کی تھی، پیسہ میں نے دیا تھا. تم نے پیسہ تو دیا تھا، نکالا اس نے تھا. دیکھا اس نے زکات کا ثواب دے رہا ہے. بولے گا پروردگار مجھے بھی ثواب دے دے. کہا نہیں، کہا اس نے زکات نکالی تھی، چاہے تمہارا پیسہ کیوں نہ ہو، لیکن برشیدہ ایسی جگہ ہے بھائی وہاں ثواب سب کو برابر نہیں ملتا ہے، وہاں صرف کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. لیکن برشیدہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سننے والے کو برابر ثواب ملتا ہے، پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. ثواب دے ایسی جگہ ہے جہاں سننے والوں کی ثواب ملتا ہے اتنا ہی ملتا ہے جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے. جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا سونے والے کو ثواب ملتا ہے. جہاں پر شہدا پہ جتنا سونے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا جگنے والے کو ثواب ملتا ہے. بولے پروردگار تو حسب النسب دے کے ثواب ملتا ہے. کہ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرش عذاب ایسی جگہ ہے جہاں میں ذات نہیں دیکھتا ہوں، صفات دیکھتا ہوں. فرش ادا پہ پروردگار ذات نہیں دیکھتا ہے، صفات دیکھتا ہے، کام دیکھتا ہے. تو یہ فرش ادا ایسی جگہ ہے کہ پروردگار سب کو برابر کا سزا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، کوئی کمی نہیں. یہ فرش ادا ایسی جگہ ہے اس لیے کہ دل میں محبت اہل بیت ہے. ہر کام محبت سے ہوتی ہے، ہر کام محبت سے ہوتی ہے. ایک روایت بتاؤ معصومین، یہ خاص طور عورتوں کے لیے روایت ہے. پہلے سلام پڑھے محمد والے محمد. اگر میری بات عورتوں تک پہنچ رہی ہے ان کے لیے کہ جو عورتیں غصے کے عالم میں کھانا بناتی ہیں، جو عورتیں غصے کے عالم میں کھانا بناتی ہیں اس کھانے میں ذائقہ نہیں ہوگا، ذائقہ نہیں ہوگا. کہ اگر کھانے میں ذائقہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو کھانے کو محبت سے بنانا. محمد کی حدیث ہے کہ جو عورتیں محبت سے کھانا بناتی ہیں، دلچسپی کے ساتھ، اس کھانے میں کالی روٹی کیوں نہ ہو ذائقہ پیدا ہوگا. اور جو عورتیں غصے میں کھانا بنائیں گی
پروردگار اس کھانے سے ذائقہ کو چھین لیتا ہے، ذائقے کو چھین لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی، ہمارا سارا عمل محبت کے اوپر ہے، اس لیے کہ محبت نہ ہو تو عمل نہ ہو، عمل نہ ہو تو محبت نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ کبھی انسان کو مرنے نہیں دیتی، مٹنے نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں کہ دو انسان ہیں، ایک غریب ہے، ایک امیر ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ غریب کو امیر کہہ سکتے ہیں؟ امیر کو غریب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے دیکھا کہ ایک انسان جھوپڑی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور کیا محبت کیا ہے؟ ایک انسان جھوپڑی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں گیا اس کے پاس، جانے کے بعد دیکھا کہ واہ ماشاءاللہ، کیا کہنا، دنیا کا سب سے بڑے آدمی ہے آپ، دنیا کا سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے، آپ امیر ہیں دنیا کا۔ تو غریب آدمی کہتے ہیں کہ بھیا کیوں ہماری غربت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اور تو چاہ رہا ہوں دیکھیے گا، غریب آدمی کہہ گیا بھیا کیا مذاق اڑانے کے لیے میں موجود تھا؟ آپ نہیں دیکھتے یہ جھوپڑی، یہ نہیں دیکھتے چرپائی، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نہاتے کہاں ہیں، سوتے کہاں ہیں؟ اب یہ کہہ کے چلا آیا۔ وہ ناراض نہیں ہوگا، وہ ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں ایک شخص کے پاس گیا، عالیشان محل تھا، بہترین بلڈنگ تھی، اے سی میں وہ سوتا تھا، بہترین ایئر کنڈیشن میں ہوا لیتا تھا۔ میں گیا، جانے کے بعد کیا ہوا، دیکھنے کے بعد ساری چیزوں کو دیکھا، بہت تو جا رہا ہوں، دیکھیے گا میری طرف، ساری چیزوں کو میں نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہا بھیا دنیا کا سب سے غریب انسان آپ ہیں، دنیا کا سب سے غریب انسان آپ ہیں۔ بھیا بتائیے کہ ہم کو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پہ ٹھہرنے نہیں دے گا۔ کا مولانا بندے ہو گئے ہیں، یہ عالیشان محل نہیں دیکھتے، یہ ایئر کنڈیشن ہوا نہیں دیکھتے، یہ بہترین ٹائلز پیچھے نہیں دیکھتے، آپ کس مناسبت سے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ غصہ ہوں گے، کبھی ہم سے بات نہیں کریں گے کہ بھیا مذاق اڑانا تھا تو مجھے ملا تھا۔ اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شخص آیا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، مولا میں بہت غریب ہوں۔ بولے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان تو ہے، تو ہے۔ اب آگے پریشان ہو گیا کہ مولا وہ کیسے؟ تو مولا نے بتایا یہ بتاؤ کیا ہماری محبت تمہارے دل میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے تمہارے دل میں ہے کہ نہیں؟ آنے والے شخص نے کہا مولا آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ تو بس مولا نے کہا اگر غریب شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، اگر امیر کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا غریب انسان ہے۔ صلوات پڑھتے رہے محمد والے۔ مولا نے فارمولہ دے دیا، دیکھو اگر اس کی غربت اور امیری کا اندازہ لگانا ہے تو کسی کے محل دیکھ کے مت لگانا، اور اگر کسی کے محل دیکھ کے نہ لگانا، کسی کے جھوپڑی دیکھ کے مت لگانا، اس لیے کہ ممکن ہو رہتا جھوپڑی میں ہو لیکن اہل بیت دل میں رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ممکن ہو کہ وہ محل میں رہتا ہو، ایئر کنڈیشن میں رہتا ہو، لیکن اہل بیت کے دل میں کبھی نہیں بستے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ امیری اور غریبی کا دولت سے نہیں محبت سے پتہ لگایا جاتا ہے. مت کہیے گا ہم فرش ادب کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں دری پہ خاک پر. بھائی ہم لوگ خاک پہ نہیں بیٹھتے ہیں، یہ وہ خاک ہے جو اس پر بیٹھنے کے لیے آسمان والے بھی تڑپتے ہیں. آسمان والے بھی تڑپتے ہیں، آسمان والے اتنے تڑپتے ہیں کہیں تو پھر جائیں جہاں میں جاؤ. اور اس فرش اعلیٰ کو اللہ نے صرف امیروں کے یہاں نہیں بھجوایا، غریبوں کے یہاں بھی بھجوایا. غریبوں کے یہاں بھجوایا. اللہ نے یہی تو بتایا دیکھو بہت سی عبادتیں ہیں جو صرف امیروں پہ منحصر ہے، لیکن فرش اعلیٰ ایسی عبادت ہے جو میں نے غریبوں کے اندر بھی رکھا، امیروں کے اندر بھی رکھا. یہ فرش اعلیٰ کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر جگہ یہ فرش اعلیٰ آپ کو نہیں ملے گا. فرش اعلیٰ بہت مقدس چیز ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اور ہم اس فرش اعلیٰ پہ بہت سی باتیں سیکھ کر جاتے ہیں. یہ فرش اعلیٰ ایسی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں صرف فرش اعلیٰ ہی نہیں، ہر قدم پہ ہر موڑ پہ ایک نشان ہوتا ہے جسے علم کہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک غریب شخص وہ محل کی طرف دوڑ کر جا رہا تھا. اس کے پیر میں پھٹی ہوئی جوتیاں تھیں، پھٹا ہوا کپڑا تھا، وہ سیدھا لباس تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شاہی محل ہے. چلا گیا. دیکھیے محبت کسے کہتے ہیں. وہ چلا گیا. جانے کے بعد اب جیسے ہی وہ محل میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت رئیس ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، بہترین جوتے پہنے ہوئے ہیں، سر پر تاج ہے، جیب میں پیسے ہیں. وہ چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں، کسی نے داخل ہونے سے پہلے اسے بھگا دیا. کیا کہا کہ تم نہیں جانتے ہو یہ امیروں کا دربار ہے، کوئی غریب آ نہیں سکتا. تم نہیں دیکھتے یہاں کے جتنے بیٹھے ہوئے سب کے سب لباس قیمتی پہنے ہوئے ہیں، سب کے سب قیمتی جوتے پہنے ہوئے ہیں، سب کے سب سروں پہ تاج رکھے ہوئے ہیں. تم غریب ہو، تم یہاں نہیں سکتے. روتا ہوا گڑگڑاتا ہوا چلنے کے بعد تو کیا دیکھا کہ دور سے علم دکھائی دیا اسے. اس علم کے سہارے وہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ کچھ جوتیاں باہر پڑی ہوئی ہیں. وہ جوتیوں میں سے کچھ پھٹے بھی ہیں، کچھ پرانے بھی ہیں. اندر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنے کے بعد ان کے کپڑے کوئی پھٹے ہوئے ہیں، کوئی پرانے ہیں، کوئی بوسیدہ ہے. ان میں سے کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، جس کا رنگ کالا ہے، جس کا رنگ گولا ہے. وہ آیا لیکن تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی بندہ بھی کھڑا ہو گئے کہ تم کیوں آ رہے ہو، تم غریب ہو. یہاں غریب نہیں آ سکتا، یہ امیر آئے گا. لیکن کسی کا نہیں. جیسے ہی وہ بیٹھنے کے بعد کہا بھیا لوگ بتائیں یہ لوگ کون ہیں جو بھگانے پر تیار نہیں ہوتے ہیں، مجھے اپنا رہے. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں یہ سب کی گنجائش ہے. امیر بھی آئے گا، غریب بھی آ سکتا ہے.
فرش اعلیٰ پہ آنے کے لیے نہ بہترین لباس کی ضرورت ہے، نہ بہترین قیمتی جوتے کی ضرورت ہے، نہ بہترین تاج کی ضرورت ہے، بلکہ اس فرش اعلیٰ پہ آنے کے لیے عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ لے کر آؤ گے تو عمل خود بخود درست ہو جائے گا۔ سرور پڑھنے محمد کبھی کبھی انسان اسی فرش اعلیٰ پہ آتا ہے تو عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی اس کے دلوں میں، لیکن عزادار کے عمل سے اس کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ فرش اعلیٰ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے صرف ذات پر منحصر نہیں رکھا، صفات پر منحصر رکھا۔ دیکھو جو بھی اللہ کو دوست رکھتا ہے، اہل بیت کو دوست رکھتا ہے، اس فرش اعلیٰ پہ آ سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرش اعلیٰ جب بھی بچھاتے ہیں صرف بند کمروں کے اندر نہیں، میدان میں بچھاتے ہیں، اس جگہ بچھاتے ہیں جہاں چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، لیکن فرش اعلیٰ بچھا کر ہم بتاتے ہیں کہ مولا کے عزادار کو منانا ہے تو نہ وقت کو دیکھو، نہ زمان کو دیکھو، نہ مکان کو دیکھو۔ جب دل چاہے حسین کا غم منا لینا۔ حسین سب کے ہیں، حسین صرف امیروں کے نہیں ہیں، حسین غریبوں کے بھی ہیں، حسین مظلوموں کے ہیں، حسین سب کے ہیں۔ یہی وجہ ہے حسین کا ماتم کرنے اس دنیا میں، اس کائنات میں ہر گوشے سے، ہر کونے سے صدا آ رہی ہے، یا حسین، یا حسین، اے مظلوم کربلا۔ ہم میدان کربلا میں جو نہیں تھے، دفاع نہیں کر پائے، اے مظلوم کربلا، ہم تیرا غم ہر جگہ منائیں گے، تیرا غم ہر جگہ زندہ رکھیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے ماننے والے ایسے بھی نکلے، حسین کے ماننے والے صرف مسلمان ہی نہیں تھے، حسین کے ماننے والے ہمارے غیر مسلم بھی تھے۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے مساعد میں کہ نصرانی جو حسین سے بڑی محبت رکھتا تھا، نصرانی جو اولاد حسین سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ ہمارے مذہب میں یہی تو بہت اچھی بات ہے، مذہب ہمارا سکھاتا ہے کہ اگر انسانیت تمہارے اندر ہے تو چاہے بچہ کسی کا بھی ہو، پانی دینے سے گریز نہ کیا جائے، فرار اختیار نہ کیا جائے۔ حسین نے یہ بتایا، مظلوم کربلا کا ماتم ہے، چند دن تک رہ گئے ہیں، 7 محرم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 7 محرم سے خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی نہ تھا، پانی بند کر دیا گیا۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ حسین اور حسین کے بچوں میں پانی بند کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جب کھانے کا انتظام نہ ہوتا ہے تو نہ صحیح، لیکن کم سے کم پانی تو ہے جو پانی کے سہارے ہم جی لیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو پانی پلاتے ہیں کہ بچہ پیاسا نہ رہ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے مظلوم کربلا نے میدان کربلا میں وہ جنگ کی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین کا ایک بھتیجا جسے قاسم کہتے ہیں، کون قاسم؟ ام فروا کا لال قاسم، حسن کا لال قاسم، حسین کا بھتیجا قاسم، وہ قاسم کہ جو موت کے ذائقے کو بتا رہا ہے۔ ہم کسی بچے سے یہ نہیں پوچھتے ہیں بچہ، اے میرے بچے یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر موت کیا ہے، لیکن جناب قاسم نے کہہ دیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے بیت کے گھرانے والے ہیں، ہم بچے ہی صحیح لیکن موت کے ذائقے کو بتا رہے ہیں۔ ہائے رے، یہ بچے کے لیے کارنامہ ہے، یہ بچے کی عظمت ہے، یہ بچے کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے چچا جان حسین کی خدمت میں آئے
چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے جناب قاسم کی طرف نگاہ کی، اے بیٹا قاسم جاؤ، اپنی ماں کے لیے تمہارا غم کافی ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اے قاسم، کیا ایک چچا اپنے بھتیجے کو موت کی اجازت دے سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غمیں اہل بیت کے تعریف بتاتی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم آئے، آنے کے بعد ام فروہ نے کہا، اے بیٹا قاسم، تم اپنے چچا سے مرنے کی اجازت کیوں نہیں لیتے؟ قاسم نے کہا، اے ماں، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن وہ مرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ام فروہ نے کہا، اے میرے آقا، میرے بیٹے کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ تاریخ نے بتایا ہے جیسے ہی ہمارے بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی، ام فروہ نے کہا، اے بیٹا قاسم، جب تمہارا بابا حسن اس دنیا سے جا رہا تھا تو بازو میں تعویذ باندھ کر گیا تھا، اس تعویذ کو کھولا۔ امام حسن نے کہا تھا، اے بیٹا قاسم، جب میرا بھائی نرغے آدھا میں گر جائے تو اس تعویذ کو میرے بابا حسین، میرے بھائیا حسین کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت کی تاریخ بتاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، کھولنے کے بعد یہ لکھا ہوا تھا، اے بیٹا، جب میرا بھائی نرغے آدھا میں گرا ہو اور تمہیں مرنے کی اجازت نہ ملے تو اس تعویذ کو پیش کر دینا، تمہارا چچا مرنے کی اجازت دے دے گا۔ ایک مرتبہ قاسم تعویذ کو لائے، لانے کے بعد کہا، اے چچا لیجئے۔ حسین نے کہا، بیٹا کیا لائے ہو؟ بیٹا کیا لائے ہو؟ قاسم نے کہا، اے چچا جان، میں اپنے بابا کی تحریر لے کے آیا ہوں۔ جیسے ہی حسین نے اپنے بابا کے، اپنے بھائی کے تحریر کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، اشک جاری ہوا۔ حسین نے کہا، اے بیٹا قاسم، یہ میرے بھائی کی تحریر نہیں ہے، اپنی موت کا پیغام لے کر آئے ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ